آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ اور تقلید کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے تقلید کو ثابت کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی اتباع کرو، اطاعت کرو کہ جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، اور رسول اللہ کی اتباع سے، اطاعت سے جو مراد ہے وہ سنت رسول اللہ ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس آیت میں جو لفظ آئے ہیں اولی الامر، اولی الامر سے مراد علماء فقہ اور مجتہدین مراد ہیں۔ اور تقلید کیا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان ہوئے ہیں کہ جن میں سے صرف چند ایسے ہیں کہ جو مجتہد ٹھہرے، جن میں چاروں خلفاء ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ۔ یہ وہ ہیں کہ جو مجتہد ٹھہرے ہیں، اور باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب مقلد ٹھہرے ہیں، سب نے آپ کی تقلید کی ہے، سب نے آپ کی تقلید کی ہے۔ اللہ رب العزت نے 5ویں سپارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ معاملہ رسول اللہ کے پاس لے آتے یا ان لوگوں کے پاس معاملہ لے جاتے کہ جو اولی الامر ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، استنباط کرنے والے ہیں، تو اس کا نتیجہ اور ہوتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسائل کو اخذ کرنے والے، مسائل کا حل نکالنے والے وہ علماء ہیں، علم والے ہی اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ مسائل کو نکال کر عام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی جو دور سے آنے والے صحابی تھے، دور قبیلہ میں رہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا آنا جانا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ عالم صحابہ کو مقرر کیا، کچھ عالم صحابہ کو مقرر کیا کہ آپ ان علاقوں کی طرف جائیں اور انہیں جا کر دین کی تبلیغ کریں، علم دین سے انہیں آگاہی دیں۔ اور جب وہ صحابہ ان علاقوں کی طرف گئے اور انہیں جا کر دین کی، شریعت کی باتیں بتائی، تو انہوں نے بغیر سوال جواب کیے صحابہ کی باتوں کو مانا اور ان کی تقلید کی اور خود مقلد بن گئے۔ 14ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پس تم اہل ذکر سے سوال کرو کہ اگر تم نہیں جانتے کسی معاملے کو۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے نہ جاننے والوں کو جاننے کی تاکید کی ہے کہ اگر کسی کو کسی معاملے کی، کسی مسئلے کی سمجھ نہیں ہے تو وہ علم والوں سے پوچھے، ان سے جانے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، تو
تو اس دور میں بھی صحابہ جو تھے وہ دور دراز علاقوں میں جایا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تقلید جو ہے اہل لغت اور اصطلاح شرع میں تقلید کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اصطلاح شرع میں تقلید یعنی بغیر کسی کی تحقیق کیے، بغیر چوں چرا کیے، بغیر دلیل طلب کیے کسی کی بات کو ماننا تقلید کہلاتا ہے۔ اور تقلید جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہے۔ ایک تو تقلید محمود ہے اور دوسری تقلید مذموم۔ تقلید محمود اس تقلید کو کہا جاتا ہے کہ جس کی شریعت تعریف کرے، اور تقلید مذموم وہ تقلید ہے کہ جس کی شریعت مذمت کرے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ کہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد ہمیں چھوڑ کر گئے، جو ان کا دور تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جو بھی ان کا دین تھا، ہمیں اللہ کی، اس کے رسول کی، قرآن کی، سنت کی، شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم جس تقلید کے دعوے دار ہیں، ہم اس باطل تقلید کے دعوے دار نہیں ہیں کہ جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، ہم اس تقلید کے دعوے دار ہیں کہ جس کی قرآن بھی تعریف کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے دین کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ جب ان سے بھی دین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کہنے لگے کہ میں اپنے آبا کے دین پر ہوں، اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ اور وہ کون ہیں؟ ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں۔ تو اس تقلید کی اللہ رب العزت نے قرآن میں تعریف کی ہے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے باپ دادا کے دین کے بارے میں بات کی ہے، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اپنے باپ دادا کے دین کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، لیکن ان کا دین باطل تھا۔ وہ یہاں بھی ذلت ان کا مقدر ہے اور کل قیامت کے دن بھی ذلت ان کا مقدر بنے گی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جس دین کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ بھی اپنے آبا کے طریقے پر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں اس دین کی تعریف کی ہے۔ اور اب بات ہے کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں ائمہ کرام کی، ہم جو ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، تو ہم صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان علماء کی، صالحین کی، ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کو جا کر دین سے آگاہی کروایا کرتے تھے، لوگوں کے دین کے مسائل بتایا کرتے تھے، تو وہ بغیر کسی کی حقیقت جانے بغیر ان کی بات مانا کرتے تھے، ان کی تقلید کیا کرتے تھے۔ یہ چیز دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ چیز موجود تھی، تقلید جو ہے۔ تو ہم بھی صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آج اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی اصل جو ہے وہ حدیث ہے، اور حدیث کی اصل جو ہے وہ قرآن ہے، اور ہم قرآن کے طریقے پر ہی اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر
ان کنتم لا تعلمون کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ ہم اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے، حدیث پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کے اعمال پر عمل کرتے ہوئے تقلید کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔